اچھا، تو آج کی بڑی خبر میٹا کی تھریڈز ایپ سے ہے۔ لگتا ہے دنیا بھر کے صارفین کے لیے پرائیویٹ میسیجز یعنی ڈی ایمز کی سہولت آ رہی ہے۔ یہ معلومات ایک حالیہ مضمون سے سامنے آئی ہے۔ آج ہم نہ صرف اس خبر پر بات کریں گے بلکہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بظاہر سادہ سی اپ ڈیٹ میٹا کے بڑے منصوبوں اور کچھ قانونی چیلنجز سے کیسے جڑی ہے۔ آئیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اصل خبر کیا ہے؟ تھریڈز یوزرز کو کیا نظر آئے گا؟ جی تو خبر یہ ہے کہ تھریڈز ایپ میں نیچے جو فنکشن بار ہوتا ہے نا، وہاں جلد ہی ایک نیا ان باکس دکھائی دے گا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ انسٹاگرام ڈی ایم سے الگ ہوگا، مطلب تھریڈز کے لیے اپنی ایک خاص نجی چیٹ کی جگہ۔ اچھا، یعنی یہ بالکل الگ سسٹم ہوگا؟ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے، اور اس کی ایک وجہ جو کافی دلچسپ ہے وہ صارفین کا بدلتا ہوا رویہ ہے۔ لوگ اب عوامی فیڈز پر زیادہ کھل کر بات کرنے سے تھوڑا کتراتے ہیں، تنقید کا ڈر ہوتا ہے، بحث ہو جاتی ہے، تو وہ نجی گفتگو کو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی ہے، پبلک میں کم اور پرائیویٹ میں زیادہ بات چیت۔ بالکل، اور پلیٹ فارمز کے لیے بھی یہ اچھا ہے۔ ڈی ایم سے لوگ زیادہ دیر تک ایپ پر رہتے ہیں، انگیجمنٹ بڑھتی ہے۔ صحیح، لیکن صارفین تو یہ کب سے مانگ رہے تھے، ہے نا؟ میٹا نے شروع میں تھوڑی ہچکچاہٹ کیوں دکھائی؟ مطلب اتنی دیر کیوں لگی؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے، اور اس کی یوں سمجھے دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ میٹا کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ وہ اپنے سارے میسیجنگ پلیٹ فارمز، میسنجر، واٹس ایپ، انسٹاگرام ڈائریکٹ، ان سب کو بیک اینڈ پر، مطلب تکنیکی طور پر ایک ہی سسٹم میں جوڑنا چاہتے تھے۔ اچھا، یعنی سب پیغامات ایک جگہ؟ جی بالکل، پردے کے پیچھے سب ایک ہی سسٹم سے چلیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ منصوبہ کہیں اٹک گیا ہے، یا کم از کم اس پر کوئی خاص تیزی نظر نہیں آ رہی۔ اوہ، اور دوسری وجہ؟ آپ نے دو کہیں تھیں۔ جی، دوسری وجہ زیادہ قانونی قسم کی ہے۔ میٹا کا امریکی ادارہ ایف ٹی سی یعنی فیڈرل ٹریڈ کمیشن کے ساتھ ایک کیس چل رہا ہے۔ ایف ٹی سی کوشش کر رہا ہے کہ میٹا نے جو واٹس ایپ اور انسٹاگرام خریدے تھے ان ڈیلز کو ختم کروایا جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مقابلہ ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے؟ جی ہاں، اور یہ کافی سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا بڑا سوچیں تو یہ قانونی چیلنجز جو ہیں وہ میٹا کے سارے میسیجنگ کو ایک کرنے والے منصوبے کو یقیناً بہت پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ تو مطلب صارفین کی خواہش ایک طرف اور میٹا کی اپنی ٹیکنیکی اور قانونی مجبوریاں دوسری طرف۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ قانونی مسئلہ زیادہ بڑا ہے یا وہ ٹیکنیکل انضمام والی بات؟ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کون سا مسئلہ زیادہ بڑا ہے، لیکن دیکھیں جب قانونی غیر یقینی ہوتی ہے تو بڑی ٹیکنیکل تبدیلیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کمپنیاں پھر ہچکچاتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے تھریڈز میں یہ الگ ڈی ایم سسٹم لانا اسی پیچیدگی کا ایک کہہ لیں وقتی حل ہو۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تھریڈز کو آخرکار ڈی ایمز مل رہے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ صارفین کی پرائیویسی کی خواہش کا جواب تو ہے، لیکن اس کا الگ سے آنا شاید میٹا کے ان بڑے الجھے ہوئے منصوبوں اور قانونی مسائل کی وجہ سے ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے تھریڈز پر لوگوں کو مصروف رکھنے کی کوشش ہے، جبکہ کمپنی خود بڑے چیلنجز سے نمٹ رہی ہے۔ ٹھیک۔ جی، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے جس پر سوچنا چاہیے کہ مستقبل میں میٹا کی جو ایپس ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام، میسنجر اور اب یہ تھریڈز بھی، ان پر میسیجنگ کا تجربہ کیسا ہوگا؟ خاص طور پر جب ہم انضمام کی کوششوں اور ان قانونی رکاوٹوں کو ذہن میں رکھیں، چاہے وہ مکمل تکنیکی انضمام ہو پائے یا نہ ہو پائے۔ تو کیا یہ الگ الگ ان باکس جیسے اب تھریڈز میں آ رہا ہے، یہی آگے چل کر معمول بن جائے گا، یا یہ بس ایک عارضی قدم ہے؟ اس پر نظر رکھنی ہوگی۔